वजअलनी मुक़ीमस्सलाति रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना। ये सारी दुआएं अल्लाह ने तालीम फरमाई हैं। इस वक्त हमारे ज़हन में 3 दुआएं आ रही हैं, 3 दुआएं आती हैं जिनके लिए अल्लाह ने मांगने का हुक्म दिया है। एक तो है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब तू ये दुआ कर कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। यानी इल्म में इजाफा की दुआ करना ये अल्लाह ने मांगने का हुक्म दिया है। एक शैतान से पनाह मांगने का हुक्म दिया है, वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। ए अल्लाह ए हबीब तुम फरमा दो कि ए मेरे रब मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ इस बात की कि शयातीन के हमज़ात मुझे हों और इस वक्त के शैतान मेरे पास हाजिर हों। और तीसरी दुआ मांगने का जो हुक्म दिया है, जो हमें इस वक्त याद आ रही है, वो यही है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब मेरे माँ बाप पर ऐसी ही मेहरबानी फरमा जैसे बचपन में मेहरबानी करते हुए उन्होंने परवरिश की है। और हमारे नमाजी ये बात जानते हैं कि हम हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर करते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमहुमा और हमारे रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना, हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उन दोनों पर ऐसी मेहरबानी फरमा रहमत फरमा जैसे बचपन में मेहरबानी करते हुए उन्होंने हमारी परवरिश की है। ये दुआ मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये खुशनसीब हैं वो औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती है, और वो भी वालिदैन खुशनसीब हैं जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के जो वालिदैन दुनिया से जिनके चले गए, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, और जिनके वालिदैन दोनों में से एक या दोनों मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमें उनको राज़ी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह आली में कबूल व मुस्तजाब फरमाए, और हमारे वालिदैन पर शफ़क़त, चाहे वो ज़िंदा हैं, जिंदा पर भी अल्लाह की रहमत दरकार होती है, अल्लाह ताला हमारे जिंदा वालिदैन पर भी रहमत नाज़िल फरमाए। बिलखुसूस हमारा ये बच्चा इमरान अदनान, इनके वालिद गिरामी हमारी बड़ी मोहब्बत वाले थे। ये बच्चे वो हमारे ज़िम्मे कर गए थे कि ये मेरे बच्चे आपके ज़िम्मे हैं। ये इसी तरह अब्दुल वाहिद खान साहब हैं हमारे, इनके वालिद साहब भी अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए, वो भी बड़ी मोहब्बत वाले साथी थे। ये मुनीर है, आखिर मुनीर है, इनके वालिद मुनीर साहब, अल्लाह ताला इन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे साबिर भाई की अहलिया जो अपने बच्चों की वालदा थी, अल्लाह ताला उनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे ज़िंदों की, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और ऐसी महाफ़िल के इनेक़ाद की हमें तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए, और ऐसी महफ़िलों की हमें क़दर नसीब फरमाए, इनकी अज़मत समझने की तौफ़ीक़ दे। सबसे बड़ी बात यही होती है। बल्कि आपको बताएं कि एक वाक़या, लंबी हो गई बात, हमारे उस्ताज़ हमारे मुरब्बी ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरां अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुल्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनको नाइब आला हज़रत कहा गया है। आला हज़रत के बाद उन जैसा कोई आलम अहले सुन्नत में पैदा नहीं हुआ। ग़ज़ाली ज़मां उनका लक़ब है। राज़ी दौरां अपने दौरानिया के अपने ज़माने के राज़ी हैं, ग़ज़ाली हैं। बैहक़ीयुल असर हैं, इमाम बैहक़ी बड़े इमाम हैं हदीस के। तो उनके कहा जाता है कि तमाम शाफ़िइयों पर इमाम शाफ़िई का एहसान है, उनकी गर्दन बंधी हुई है, और इमाम शाफ़िई की गर्दन पर इमाम बैहक़ी का एहसान है। यानी कितने बड़े मुहद्दिस हैं। तो इनको बैहक़ी दौरां कहा जाता था, यानी इतने बड़े मुहद्दिस से। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने एक किताब लिखी है, तस्कीनुल ख़वातिर फ़ी मसअलतिल हादिर वन नाज़िर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादिर नाज़िर होने के बैस में इन्होंने एक रिसाला लिखा। बड़े आलिम थे। तो हमारे एक और बहुत बड़े आलिम हैं, उनको हमारे यहाँ अहले सुन्नत के अंदर हकीम उल उम्मत कहा जाता है। हकीम अहमद यार खान साहब नईमी बदायूनी सुम्मा गुजराती, हमारे गुजरात के रहने वाले। गुजरात में उनका मकबरा शरीफ है, हमने उनकी ज़ियारत की हुई है गुजरात के। अब ये देखिए हमारे यहाँ इम्मा के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये एक मस्जिद में इमाम थे, और इनको वहाँ से ये 20-30 साल के बाद इनको वहाँ से मस्जिद से निकाला गया था, और इन्होंने वहाँ कहा था कि हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, तुम हमारे मोहताज रहोगे। क्योंकि आलिम का हर कोई मोहताज होता है, कोई माने या ना माने, ज़िंदगी में मरते हुए मरने के बाद आलिम की ज़रूरत तो रहती है। तो ये इन्होंने फिर अपना इदारा कायम किया। हमने वो इनका इदारा भी देखा है, इनकी कब्र शरीफ भी देखी है, और इनकी कब्र पर नमक शरीफ भी पड़ा। इनके बेटे भी वहाँ पर मदफून हैं। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी जो हैं, ये अपने ज़माने में ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। ये एक मरतबा हज पर गए। उस ज़माने में आप जानते हैं कि हज का सफ़र जो है वो बहरी जहाज़ से होता था, हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे।
تو وہ گجرات سے چلے کراچی آئے، کراچی سے بحری جہاز پر بیٹھے حج کو گئے، حج سے واپسی پر وہ بغداد شریف آئے، بغداد شریف سے ہوتے ہوئے واپس وہ کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچے اور یہاں سے ٹرین میں بیٹھے اور بجائے گجرات جانے کے وہ ملتان چلے گئے۔ ملتان شریف جب وہ گئے تو ملتان شریف اترے اسٹیشن پر اور وہاں سے ٹانگا پکڑا، اس وقت ٹانگے کی سواری ہوتی تھی، ٹانگا پکڑا اور ملتان میں غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ شریف کے اندر وہ تشریف لے کر آئے۔ اب کسی کو، یہ لوگوں کو پتہ تھا، علماء کے طبقے میں پتہ تھا کہ ہمارے فلاں عالم حج کو گئے ہوئے ہیں، ان کے جانے کا پتہ تھا، آنے کا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ استاد صاحب غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمرہ اس طرح سامنے تھا، مسجد کے گیٹ یوں آ کر یوں سامنے ہوتا تھا، سامنے ان کا حدیث شریف کا دورہ تھا، باقی اس کے دونوں طرف ادھر بھی کمرے بنے ہوئے تھے، کلاس روم بنے ہوئے تھے۔ تو وہ جب داخل ہوئے مدرسے میں اور سامنے جو ہوئے، سامنے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو وہ یہ ان سے عمر میں کم تھے، غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے عمر میں کم تھے۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ننگے پر دوڑے اور حضور یہ کیا کیا، حضور یہ کیا کیا۔ ان کے اندر بڑی عاجزی تھی، حضور غزالی زمان میں بڑی عاجزی تھی، جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہستی تھی۔ وہ ننگے پیر کلاس روم چھوڑ کے دوڑے اور کہا کہ حضور یہ کیا کیا، ہمیں بتایا ہوتا، ہم آپ کے ثواب کیسے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا حضرت ہمیں بتایا ہوتا، ہم اسٹیشن سے آپ کے طلباء کو لے کر آتے، آپ کا استقبال کرتے، آپ کا سارا انتظام کرتے اور آپ کی پوری قدر و منزل سے لاتے، ہمیں کیا پتا تھا آپ تشریف اچانک لائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو اس بات پہ، اصل میں بات یہ ہوئی کہ رستے میں نے سوچا ہے کہ ایک حدیث شریف کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے کوئی مشاورت کروں، اس پہ مشورہ کروں، حدیث شریف پر ڈسکس کروں، اس حدیث کے لیے میں آیا ہوں۔ اب وہ اکابرین میں تھے، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، وہ ہمارے اکابرین اسلاف میں تھے، غزالی زمان سے بہت پہلے کے تھے وہ، لیکن انہوں نے جب کہا نا کہ میں نے آپ سے حدیث پر وہ کرنا ہے، تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ، اور یہ ان کا خاص تک یہ کلام تھا، اللہ اللہ اللہ، یہ کیا حضور، میں کہاں اور آپ کہاں اور آپ مجھ سے حدیث پر کریں گے۔ ان کا نہیں، اس کو چھوڑیں آپ، اس کو شاہ صاحب کہا جاتا تھا، غزالی زمان کے قریبی سرکل میں، خود ہمارے گھر میں بھی ان کو شاہ صاحب کہا جاتا تھا۔ شاہ صاحب آپ اس کو چھوڑیں، اور طرح بخاری شریف یا مشکات شریف کو ہمیں یاد نہیں کون سی کتاب تھی، وہ کتاب منگوائی، حدیث شریف کی وہ کتاب منگوائیں، تو کتاب منگوا کر ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ذرا پڑھیے کہ جی میں کہ آپ کے سامنے کیسے پڑھ سکتا ہوں، آپ استاد ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں، میں اس کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے یہ ادب پر فائق ہوتا ہے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ غزالی زمان نے لفظ دہرانے شروع کیے تو پیچھے پیچھے جو ہے وہ حکیم الامت اپنے الفاظ وہی دہراتے گئے، جو غزالی زمان پڑھ رہے تھے وہی الفاظ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے جب وہ حدیث مکمل ہوئی تو انہوں نے حدیث شریف کی کتاب بند کی، تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ایک امامہ اور ایک مٹھائی کا ڈبہ جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ حضور بس میں نے آپ کی شاگردی اختیار کرنی تھی، میں اس لیے میں نے آپ سے یہ حدیث شریف کا سبق سنا ہے۔ اب وہ بڑے حیران، انہوں نے وہی حسب معاملہ، اللہ حضور یہ آپ نے کیا کہہ دیا، حضور یہ کیا، ہمارے بڑے یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا اور وہاں سے واپسی پر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر اطہر پر گیا تھا، میں وہاں مراقب ہوا، یہ مراقبہ کیا جو مراقبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مراقبہ کیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آنکھوں میں تشریف لائے، میرے دل میں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو گجرات میں فلاں عالم ہے، فلاں بندہ ہے، وہ ہر روز ہماری بارگاہ میں، یعنی اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کے سوتا ہے، لیکن اس نے 4 یا 5 دن یا کچھ دن اس نے حضور کی بارگاہ میں درود شریف نہیں پڑھا، اس کو جا کر بتانا کہ حضور کی بارگاہ میں تیری غیر حاضری لگ رہی ہے اور اپنی حاضری کا خیال کر۔ اور دوسرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملتان میں میرا بیٹا ہے، غوث اعظم نے کہا کہ ملتان میں میرا بیٹا ہے احمد سید کاظمی، میرے بیٹے کو کہنا کہ تیری جو کتاب ہے تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور حضور نے اس کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ جس کا حضور کی بارگاہ میں قبولیت کا یہ مقام ہے، میں اس کا شاگرد ہی بن جاؤں، تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ کوئی اپنا عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، پھر آپ کی حاضریاں لگتی ہیں، پھر جب آپ ایبسنٹ ہوتے ہیں تو سرکار کو بڑا ناگوار ہوتا ہے۔
آپ خود اندازہ کر لیں، عید کا دن ہو، آپ کے گھر میں سب آپ کے بچے بہن بھائی موجود ہوں، کوئی ایک موجود نہ ہو، اس کی کمی کتنی محسوس کی جاتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں اس کے بغیر خوشی ادھوری، حالانکہ سارے موجود ہیں، ایک بندہ نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں پیش کرنے والے ہیں، کہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں کہ میرا فلاں غلام میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو محفل شروع ہوئی ہے اس میں ناغہ نہ آنے کریں، اور اس کو کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ بھی خاص نہ کریں۔ ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، اور کوئی عارضہ ہمیں بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ ہم نہ آ پائیں، تو بھی اس محفل کو ضرور کیا کریں۔ اس محفل میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا کریں۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ دراصل اپنی ذات پر احسان ہے، اپنے والدین پر احسان ہے، بھلا سلوک ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ان کی حاضری لگ جاتی ہے، ہماری حاضری لگ جاتی ہے، اور سرکار کے دربار میں جس کا ذکر ہو جائے اس سے بڑی دنیا اور آخرت کی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس محفل کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسی محافل میں اپنی حاضری کو یقینی بنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب